تم علم باطن کی صفائی کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے پڑھو گے اور پڑھاؤ گے تو یہ تمہارا پڑھنا پڑھانا یہ نور ہوگا، اور اگر تم نے پڑھنا پڑھانا دنیا کمانے کے لیے کیا تو آپ نے فرمایا کرتے تھے پھر یہ جہنم کی آگ ہو جائے۔ سارے ان لوگوں کو جو علم دین سے وابستہ ہیں میں دیندار نہیں سمجھتا، بڑی گل کر چڑی، جو لوگ علم دین پڑھا رہے ہوتے ہیں، مدارس بنا رہے ہوتے ہیں، مدارس چلا رہے ہوتے ہیں، میں انہیں دیندار نہیں سمجھتا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا وہ حضرت محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کا فرمان جو حضرت امام مسلم بن حجاج نے اپنے مقدمہ صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، کیا فرماتے تھے؟ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم تو دین ہے، یہ تو دیکھو کہ تم جب علم پڑھنے لگے ہو کس سے پڑھنے لگے ہو۔ ہر بندہ علم پڑھانے کا اہل نہیں ہوتا، اور میں سارے ان لوگوں کو جو علم دین سے وابستہ ہیں میں دیندار نہیں سمجھتا، بڑی گل کر چڑی، جو لوگ علم دین پڑھا رہے ہوتے ہیں، مدارس بنا رہے ہوتے ہیں، مدارس چلا رہے ہوتے ہیں، میں انہیں دیندار نہیں سمجھتا۔ اگر وہ سارے دیندار ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث علماء کے سامنے ہوگی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایک عالم اور قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ رب تعالیٰ پوچھے گا میرے بندو بتاؤ میں نے تمہیں علم عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، مال دیا تھا، میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی، جان دی تھی، جرت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ کہیں گے، سخی کہے گا یا اللہ میں نے مال تیرے نام میں خرچ کیا، شہید کہے گا یا اللہ میں نے جان تیری راہ میں پیش کی، عالم کہے گا یا اللہ میں پڑھتا پڑھاتا رہا، ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتا رہا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے لیے تو نہیں، یہ تو تو نے اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر پڑھنے پڑھانے والا بندہ دیندار نہیں ہوتا۔ دین تب نصیب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نظر اس علم کو کیمیا بنا، پھر جا کر یہ جتنے حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں یہ 72 جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے بانی علماء تھے۔ عام بندہ نہیں، عام بندہ تو فرقہ بنا نہیں سکتا، شاہ صاحب تو فرماتے ہیں عام بندہ تو فرقہ بنا نہیں سکتا، سارے علماء تھے، علم ان کے لیے خیر کا سبب نہیں بنا، خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام جب تشریف لائے ظہری طور پر تو اس وقت جو علماء یہود تھے تو وہ عالم کتاب اللہ کے عالم تھے، لیکن وہ علم ان کے لیے نافع نہیں بنا بلکہ ضار بن گیا۔ ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حقیقت یہ کہ علم اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارگاہ کی خیرات اگر ہو تو پڑھنا پڑھانا مفید ہے، مگر میں یہ پڑھنا پڑھانا انسان کے لیے وبال بھی بن جاتا۔ دل سے 1000 بار مدینہ تجھے سلام۔